اللہ کی توحید کو نہیں مانتے عیسائی، اور اللہ رب العزت کی شریعت کو نہیں مانتے یہ سیکولر لوگ ہیں، کہتے ہیں اس نے ہمارے لیے کوئی شریعت نہیں بنائی، ٹھیک ہے اس نے جہان پیدا کیا ہے، اس کی کوئی شریعت نہیں ہے۔ مشرک وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی وحدانیت اور احدیت کو نہیں مانتے، اللہ کی الوہیت کو نہیں مانتے۔ الوہیت کو نہ ماننے والا، اس کا کفر کرنے والا وہ مشرک ہوتا ہے، اور اللہ کی ربوبیت کو ماننے والا، اللہ رب العزت کی خالقیت کو ماننے والا، وہ اللہ کو تو مانتا ہے، یوم باللہ ہوتے ہیں لیکن مشرک ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور کافر جو ہوتا ہے وہ بالکل اللہ رب العزت کا انکار کرنے والا، وہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ وہ خالق بھی نہیں ہے، وہ رب بھی نہیں ہے، جیسے کہ ملحد لوگ ہیں، دہریے لوگ ہیں، یہ بھی آج کل موجود ہے، یہ بھی آج کل۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو بالکل اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں نا دہریے، انہوں نے کس چیز کو اللہ کے قائم مقام بنا دیا، یعنی اللہ کا ند بنا دیا، عدم ہے، یہ بھی مشرک، یعنی جو الحق ہے اس الحق کا انکار کر کے باطل کو اس حق کے برابر کر کے اس کو مان رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے وجود میں آ گیا، باطل سے وجود میں، حق سے وجود میں نہیں ہے، حق کا انکار کر دیا اور باطل کو حق کے برابر کھڑا کر دیا، بلکہ اس کی جگہ پہ کھڑا کر کے اس کو ختم کر دیا، تو یہ بھی مشرک ہو گیا۔ تو شرک جو ہے یہ ان کے اندر ہوتا ہی ہے، کبھی اس کی الوہیت کا شرک کرتے ہیں ربوبیت اور خالقیت کو مان کر، اور کبھی خالقیت اور ربوبیت کا بھی انکار کر دیتے ہیں، ربوبیت کا بھی انکار کر دیتے ہیں، لیکن پھر مانتے کس کو ہے؟ ایک عدم لا شے، باطل کو مانتے۔ کافر کون ہے؟ کافر وہی ہے جو اللہ رب العزت کی اس حیثیت کو نہیں مانتا جو اللہ رب العزت نے اپنی حیثیت بتائی ہے۔ اللہ رب العزت کی حیثیت کیا ہے؟ ربک، الہ، اور لہ الاسماء الحسنی، یہ اللہ رب العزت کی حیثیات ہے، ان حیثیات کے ساتھ اس کو ماننا یہ اصل ایمان ہوتا ہے۔ رب العزت کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا ہے، ند بنا دیتا ہے اللہ رب العزت، لا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ تو عیسائیوں نے تو اس طرح کیا ہے، اور مجوسیوں نے بھی اسی طرح کیا ہے، ہندوؤں نے بھی اسی طرح کیا ہے، یہ تو مشرک ہے، اللہ کو مانتے ہیں، برہما کو مانتے ہیں، جو ذات جو روح عالی ہے، روح اعلیٰ اس کو مانتے ہیں، لیکن اس کے نیچے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی اس نے اختیار نہیں ہے، شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ مجوسی بھی شرک کرتے ہیں، یہ مکے کے مشرک بھی مشرک تھے، اور مشرک ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شرک کو دین سمجھتے ہیں۔ ہندو جو ہے وہ شرک کو دین سمجھتے ہیں، عیسائی جو ہے وہ شرک کو دین سمجھتے ہیں، اور مشرکین مکہ جو تھے وہ شرک کو دین سمجھتے ہیں، لیکن ان کا جو اصل دین ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے ہیں وہ دین توحید کا دین، وہ دین توحید کا دین۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے درمیان اور مشرکین کے درمیان فرق کیا ہے کہ وہ اصل یعنی یہ اب عیسائی جو ہے وہ دیکھیں نا کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ناسوت اور لاہوت اور روح القدس، یہ اقانیم ثلاثہ تین بھی ہیں اور ایک بھی ہے اصل میں ایک مظہر، اس کے تین ہیں، روح القدس ایک مظہر ہے، اور ایک مظہر لاہوت ہے الہ الحق، اور ایک اس کا انسانوں کے اندر مظہر ہے ناسوت، عیسیٰ علیہ السلام بشر کی صورت میں ظاہر ہے۔ تو یہ ناسوت اصل لاہوت ہے، روح القدس واسطہ ہے، اور مظہر جو ہے انسانوں کے اندر وہ ناسوت عیسیٰ علیہ السلام کا حصہ نکل گیا۔ یہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے، مظاہر اس کے تین ہیں، ایک کے تین مظاہر ہے اور ہے ایک ہے۔ تو توحید کو تو مان لیا ہم، لیکن کیسی توحید کو مانا ہے؟ شرک والی توحید، شرک والی توحید۔ انہوں نے بھی کہا کہ اصل جو برہما ہے یعنی وہ روح اعلیٰ اور روح قدس وہ تو ایک ہے، اور پراتما جس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے آگے جو ہے وہ ارواح ہے، اور ان ارواح کو پھر اجسام ملے ہوئے ہیں اور وہ ان کے اوتار ہوتے ہیں ارواح کے۔ تو شرک ان کے دین کی اصل بنیاد ہے، اور اسی طرح مجوسی جو ہے خیر کا شر کا الہ الگ الگ مانتے ہیں، تو ان کے ہاں تو یہ شرک ہے۔
لیکن یہودی وہ بھی توحید کے قائل ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ بھی اصل توحید ہی کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم بھی توحید کو ماننے والے ہیں. اور یہ جو مکے کے مشرک تھے یہ بھی کہتے تھے کہ رب تو اللہ ہی ہے، رزق تو وہی دیتا ہے، لیکن اس کے قریب کرنے والے یہ ایسے ہیں ماں رب اللہ زلفا، ان کو شفاعت کا حق ہے، ان کو اللہ رب العزت سے لے کے دینے کا حق ہے، اور یہ اللہ رب العزت کو قریب کرنے والے ہیں. کہتے ان کی اللہ کی عبادت کے اندر ان کو شریک بناتے تھے کہ جو اللہ کے لیے کرنا ہے وہ ان کے لیے کرتے تھے. تقرب، تعظیم، قسم، نظر، ذبح، یہ سارے